انکا بے شک آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا تہدی نہیں ہدایت دے سکتے من احببتا جس کو آپ پسند کریں، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالی یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے، وہو اعلم بالمہتدین اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ انسان کن کن کو پسند کرتا ہے؟ اپنے والدین کو پسند کرتا ہے، اپنی اولاد کو پسند کرتا ہے، اپنے دوستوں کو پسند کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو پسند کرتا ہے۔ بہت سارے محبت کے رشتے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ان محبت کے رشتوں کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے۔ ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے، کتنی محبت کرتے تھے اپنے والد سے لیکن ہدایت نہیں دے سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال ہے، کتنی محبت کرتے تھے اپنے بیٹے سے لیکن ہدایت نہیں دے سکے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہدایت تو اللہ دیتا ہے، اور وہ بھی جس کو چاہتا ہے۔ اور اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جس میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہت اچھے سے جانتا ہے مہتدین کو۔ اس آیت کا ایک پس منظر بھی ملتا ہے، سیدنا مسیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہاں دیکھا کہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ پہلے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے فرمایا، چچا جان، اگر آپ لا الہ الا اللہ کہہ لیں تو میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں دلیل پیش کر سکوں گا۔ اور ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ کہنے لگے، ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ آخر ابو طالب نے آخری بات جو کی وہ یہ تھی کہ میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں، اور لا الہ الا اللہ کہنا قبول نہ کیا، یعنی مسلمان نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس وقت تک آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا جب تک اس سے منع نہ کیا جاؤں۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 113 ہے۔ اس نبی اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کبھی جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعائیں کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خاص ابو طالب کے بارے میں یہ آیت بھی اتاری اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ترمذی کی روایت کے مطابق ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا، اگر قریش مجھے یہ آر نہ دلائیں کہ موت کی گھبراہٹ نے اسے یہ کلمہ کہلوا دیا ہے تو بھتیجے میں یہ کلمہ کہہ کر تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ اور اس حدیث کے آخر میں بھی آتا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی۔ کون سی آیت؟ یہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ جس سے پیار کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ دیتا ہے، یعنی ہدایت کی توفیق ان کو نہیں ملی۔ حالانکہ ابو طالب جو تھے کتنے زیادہ سپورٹیو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اپنی زندگی کے آخری لمحے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی، آپ کی حمایت کی، ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیا۔ ایون جو بائیکاٹ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، شعب ابی طالب کی گھاٹی میں جو بائیکاٹ ہوا تھا، اس میں بھی ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان کے عذاب میں تخفیف ضرور ہوگی لیکن جہنم سے خلاصی نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لائے۔ اس بارے میں بھی روایت آتی ہے، سیدنا عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ابو طالب کو کچھ فائدہ پہنچے گا؟ ایکچولی اپنے بھائی کی بات کر رہے ہیں کیونکہ حضرت عباس جو تھے وہ ابو طالب کے بھائی تھے۔ کہا کیا فائدہ پہنچا؟ اتنا سپورٹ کیا انہوں نے آپ کو، وہ آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے اور آپ کی خاطر سب کی ناراضگی مول لے لی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی ان کو جہنم کے پہلے درجے میں رکھا جائے گا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے۔ ایک اور روایت ملتی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا ابو طالب کا ذکر ہوا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن شاید ان کو میری سفارش سے فائدہ پہنچے اور وہ ہلکی آگ میں رکھے جائیں جو ان کے ٹخنوں تک ہو اور ان کا دماغ پکتا رہے گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. آگ صرف ٹخنوں تک پہنچے گی لیکن اس کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ دماغ کھولے گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا. وہ آگ کی 2 جوتیاں پہنے ہوں گے جس سے ان کا بھیجا کھول رہا ہوگا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی عذاب میں تو تخفیف ہوئی لیکن جہنم سے خلاصی نہیں ہوئی، کیونکہ یہ جو ہدایت ہے بہت امپورٹنٹ ہے، بن مانگے ملتی بھی نہیں ہے. واحد نعمت ہے اس دنیا کی جو بن مانگے نہیں ملتی. اور ہدایت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ہدایت توفیق اور ایک ہے ہدایت ارشاد. ہدایت توفیق کا مطلب یہ ہے کہ کسی کافر کے دل و دماغ میں ایسی تبدیلی آ جائے کہ وہ ہدایت اور اسلام قبول کر لے، اور یہ کام بھی اللہ کی قدرت سے ہی ہوتا ہے، یعنی اللہ ہی اس کو ہدایت دیتا ہے. اور ہدایت ارشاد یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کی منزل مقصود تک رہنمائی کی جائے. اور پیغمبر کا کام اور ذمہ داری بس اتنی ہی ہے کہ وہ ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں، باقی ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اللہ ہی ہدایت توفیق دیتا ہے، اللہ ہی ہدایت ارشاد دیتا ہے. ہدایت توفیق نان مسلمز کے لیے یہاں اس آیت کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور ہدایت ارشاد مسلمانوں کے لیے. کیونکہ وہ مہتدین کو جانتا ہے، وہ ہدایت پانے والوں کو جانتا ہے. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں یعنی اہل مکہ کہتے ہیں، ان نتبعی، اگر ہم پیروی کریں، الہدا، ہدایت کی، معک، آپ کے ساتھ، نتخطف، ہم اچک لیے جائیں گے، من ارضنا، اپنی زمین سے، ہم اچک لیے جائیں گے اپنی زمین سے، یعنی اپنے گھروں سے، اپنے ملکوں سے، اپنی کمیونٹی سے. اگر ہم ہدایت پر آ گئے، ہم نے ہدایت کو فالو کیا، تو ہماری سیاسی ساکھ اور معاشی آسودگی ختم ہو جائے گی. ان نتبع الہدا، اگر ہم پیروی کریں ہدایت کی، معک، آپ کے ساتھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نتخطف، ہم اچک لیے جائیں گے، من ارضنا، یعنی مشرک قبائل ہمارے دشمن بن جائیں گے، سیاسی اقتدار چلا جائے گا. اسی پولیٹیکل پاور کی وجہ سے ان کے تجارتی سفر سیکیور تھے، پرامن تھے. وہ کہتے اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو ہمارے سارے پاورز تو ختم ہو جائیں گے، ہم پر اکانومیکل کرائسس آ جائے گا، یعنی معاشی تنگی آ جائے گی، قبائل ہم پر زندگی کو تنگ کر دیں گے. اب ان کو یہ ڈر تھا، اس وجہ سے یہ اسلام قبول نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ایمان نہ لانے کے عذر کا جواب دیا. پہلا جواب، اولم نمکن، اور کیا نہیں ہم نے جگہ دی، لہم، ان کو، حرمن آمنن، حرم میں پرامن بنا کر، یجبا، کھینچ کر لائے یا پہنچائے جاتے ہیں، الیہ، اس کی طرف، ثمرات کل شیء، پھل ہر چیز کے، رزقن، رزق کے طور پر، من لدنا، ہماری طرف سے، ولیکن، اور لیکن، اکثرہم لا یعلمون، اکثر ان میں سے نہیں علم رکھتے. اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں ان کے ایمان نہ لانے کے عذر کا کہ مکہ کو ہم نے امن والا بنایا. جب تم کفر و شرک کرتے ہو اس وقت بھی تو حرم امن والا ہے، تو کیا جب تم اسلام لے آؤ گے تو یہ جگہ امن والی نہیں رہے گی، یہ تو اور برکتوں والی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے تو حرم میں اتنی برکت ڈالی ہے کہ دنیا جہاں کے رزق سمٹ کر اس کی طرف آتے ہیں، پھل، میوے، گلے اور دوسری ضروریات کی اشیاء سب حرم کی طرف کھینچی چلی آتی ہیں. اور کچھ مفسرین تو کہتے ہیں کہ یہاں پر یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ان سے مراد انسان بھی ہیں کہ انسان بھی کھینچے چلے آتے ہیں. آج اگر آپ دیکھیں مکہ اور مدینہ کو، اتنی ان کی معیشت جو مضبوط ہے، اس کا سب سے بڑا ریزن کیا ہے؟ وہاں پر آنے والے لوگ جو حج اور عمرے کے لیے آتے ہیں. اور اتنی رسپیکٹ ان کو کس بیسس پر ملتی ہے؟ کیونکہ وہ حرم کے متولی ہیں، حرم کا خیال کرنے والے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم مسلمان نہیں ہو تو تم حرم کو اتنا امن والا پاتے ہو، تو جب تم مسلمان ہو جاؤ گے تو کیا یہ امن والا نہیں رہے گا؟ یہ تو اور برکتوں کا حامل ہو جائے گا۔ دوسرا جواب، وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنی ہی ہلاک کی ہم نے، من قریۃ بستیوں میں سے، بطرت اتراتی تھیں، معیشتها اپنی معیشت پر۔ دوسرا جواب جو ان کے ایمان نہ لانے کے عذر کے طور پر دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ جس معیشت کے تم گن گا رہے ہو وہ معیشت تمہیں عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ کتنی ہی ایسی بستیاں، بڑی بڑی سویلائزیشنز تباہ کر دی ہم نے۔ ہم پڑھ چکے ہیں قوم سمود کے بارے میں، قوم عاد کے بارے میں، قوم لوط کے بارے میں، قوم نوح کے بارے میں۔ یہ بڑی بڑی سویلائزیشنز تھیں۔ آپ اگر ان کے بارے میں پڑھیں تو یہ بہت خوشحال تھے، ان کی اکانومی بہت سٹرونگ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو بتا رہے ہیں کہ جس معیشت کی تم کو فکریں ہیں، پچھلی قوموں کا حال دیکھ لو، اللہ نے تکبر کے نتیجے میں ان کو تباہ کر دیا۔ بہت اتراتی تھی یہ قومیں۔ فتل کا تو یہ مساکنہم ان کے گھر ہیں، لم تسکن نہیں بسایا گیا، من بعدہم ان کے بعد، الا قلیلا مگر بہت تھوڑوں کو۔ یہ ان کے گھر ہیں جو ویران پڑے ہیں، اور ان میں سے چند ہی گھر ہوں گے جو ان کے بعد آباد ہوئے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور تھے ہم ہی وارث ہونے والے، اور آخر میں ہم ہی وارث ہوئے، کیونکہ ان کا اپنا کوئی وارث بچا ہی نہیں، سبھی ختم ہو گئے۔ اللہ نے ان کی جائیدادوں کا مالک کسی اور کو بنا دیا۔ تیسرا جواب جو ان کے ایمان نہ لانے کے عذر کے طور پر دیا جا رہا ہے، وما کانا، اور نہ تھا، ربو کا آپ کا رب، مہلک القرا، ہلاک کرنے والا بستیوں کو، حتی یبعث، یہاں تک کہ بھیج دے، فی امہا ان کے مرکز میں، رسولن کوئی رسول، یتلو علیہم آیاتنا جو پڑھتا ہو ان پر ہماری آیات۔ اللہ تعالیٰ ان کو تیسرا جواب دے رہے ہیں کہ عذاب اور ہلاکت کے لیے ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے، اور وہ یہ کہ پہلے مرکزی شہر میں رسول بھیجا جاتا ہے، رسول ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھتا ہے، پھر لوگ نہ مانے تو اتمام حجت کے بعد بستی کو ہلاک کیا جاتا ہے۔ تو اللہ قوموں کو کیوں اور کب ہلاک کرتا ہے؟ جب ان کے درمیان رسول بھیج دیا جائے، اتمام حجت ہو جائے، پھر اللہ ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یعنی اگر وہ نہ مانے، ہدایت کے سامان کے بعد بھی اتمام حجت ان پر ہو جائے، تو پھر اللہ ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو اہل مکہ، رسول کی پیروی نہ کرنے میں تمہاری تباہی ہے، اور اس تباہی کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ تمہارے پاس بھی رسول آ چکا ہے، اور مرکزی شہر میں ہی آیا ہے۔ مکہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ ام القرا، تمام بستیوں کی مرکز تھی، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، کیونکہ وہیں سے ہی سارے شہر کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ وما کننا، اور نہ تھے ہم، مہلکی ہلاک کرنے والے، القرا بستیوں کو، الا مگر، واہلھا ظالمون اس حال میں کہ اس کے رہنے والے ظالم ہوں، یعنی یہ اپنی تباہی کے خود ہی ذمہ دار تھے، ان کے ظلم کی وجہ سے ہی یہ ہلاک ہوئے۔ چوتھا جواب جو ان کے ایمان نہ لانے کے عذر کے طور پر دیا جا رہا ہے، یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اعتراض کرتے تھے کہ ہم کیوں ایمان لائیں، تو اعتراضات کا جواب بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، وما اوتیتم، اور جو بھی دیے گئے تم، من شیء کوئی بھی چیز، فمتاع الحیات الدنیا پس سامان ہے اس دنیا کی زندگی کا، وزینتها اور اس کی رونق۔ جو کچھ بھی تم دیے گئے ہو، جو صلاحیت تم دیے گئے ہو، جو ذہانت تم دیے گئے ہو، جو بھی نعمتیں تمہارے پاس ہیں، تمہارے گھر والے، تمہارا گھر، تمہارا سامان، تمہارا کاروبار، من شیء کوئی بھی چیز، مادی ہو یا غیر مادی، نظر آنے والی ہو یا نہ نظر آنے والی ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، کوئی بھی چیز، سب اس دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ جو بھی اسباب تمہیں دنیا میں ملے ہیں وہ اس دنیا میں ہی رہ جائیں گے، اگلے سفر میں کچھ ساتھ نہیں جائے گا، الا یہ کہ کچھ چیزیں
اللہ کے راہ میں لگا کر تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے لیے اس کو جمع کر لو. یہی ہو سکتا ہے نا کہ اگر اللہ کے راستے میں کچھ دے دیا تو وہ جمع ہو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. لیکن اس دنیا میں دل نہیں لگانا، کیونکہ یہ دنیا نو ڈاؤٹ اٹریکٹیو ہے، کیونکہ یہاں وزینتھا کے لفظ سے ہی بتایا جا رہا ہے کہ دنیا بہت ہی زیادہ پرکشش ہے، اٹریکٹیو ہے. زینت کہتے ہیں وہ چیز جس کو اختیار کر کے خوبصورت ہوا جائے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں کہ معیشت فانی زندگی کا سامان ہے. جس معیشت کے لیے تم اتنا رو رہے ہو، جس معیشت کی تم اتنی فکریں کر رہے ہو، اس کے پیچھے اپنے آپ کو کھپا رہے ہو، یہ تو ختم ہو جانی ہے. اور اگر ایمان لانے سے تمہاری دنیا کی زندگی کی کوئی نعمت چلی بھی جاتی ہے تو کیا ہوا، اجر تو باقی رہے گا. آپ کو پتہ ہے بھلائی میسر آنے کے اعتبار سے انسانوں کی 4 قسمیں بنتی ہیں. جو بھی بھلائیاں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں نا اس دنیا میں، 4 طرح کے آپ کو انسان ملیں گے. ایک وہ جسے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں نصیب ہوئی ہیں، سب سے بہترین ہے، ان کی دنیا بھی اچھی ہے اور آخرت بھی اچھی ہے. دوسرے وہ کہ جن کی آخرت تو بہت اچھی ہے، اللہ نے ان کو آخرت کی بھلائی تو نصیب کی ہے، لیکن ان کی دنیا مشکل ہے، کوئی ہارڈ شپس ہیں، رزق کی تنگی ہے، لیکن یوں نیک لوگ ہیں، یہ بھی بہتر ہے. تیسرے وہ جن کی دنیا اچھی ہے لیکن آخرت خراب ہے، یہ حقیقت میں برے لوگ ہیں. چوتھے وہ جن کی دنیا بھی بری ہے اور آخرت بھی بری ہے، یہ بدترین لوگ ہیں. بھلائی میسر آنے کے لحاظ سے انسانوں کی یہی 4 قسمیں ہیں. آپ دیکھیے ایک دعا ہمیں سکھائی گئی ہے قرآن پاک میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آپ مانگیں اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں کی حسنات، کیونکہ اگر کسی کی دنیا مشکل ہے، نو ڈاؤٹ اسے دنیا کی زندگی گزارنا مشکل ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر و ابقا، بہت بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. یعنی بہترین بھی ہے خیر، اور دوسرا و ابقا، باقی رہنے والا ہے. افلا تعقلون، کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ تو ہم سب نے اپنے اقوال کو، اپنے افعال کو اور اپنے افکار کو اللہ کے مطابق کرنا ہے. یعنی اچھا قول ہو، اچھا بولیں، ٹھیک ہے، اچھا عمل ہو، قرآن و سنہ کے مطابق پریکٹس کریں، اور اچھی سوچ ہو. انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اپنے آپ کو اس اعتبار سے گروم کریں انشاءاللہ تعالی. افمن، کیا بھلا جو وعدناہ، وعدہ کیا ہم نے اس سے، وعدن حسنا، اچھا وعدہ، مراد جنت کا وعدہ ہے. یعنی ایک ایسا شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے، فہوا، پھر وہ لاقیہ، پانے والا ہے اس کو، یعنی وہ جلد اس وعدے کو پانے والا ہے. کمن، مانند اس کے ہو سکتا ہے، متعناہ، فائدہ دیا ہم نے اس کو، متاع الحیات الدنیا، کچھ فائدہ دنیا کی زندگی کا. یعنی دوسرا شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا بہت دی ہوئی ہے. ثم، پھر ہوا وہ یوم القیامتی، قیامت کے دن، من المحضرین، حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا. بتائیے کون سا بہتر ہے، وہ جس کے ساتھ اچھا وعدہ ہے یا وہ جس کو دنیا اچھی ملی ہوئی ہے؟ جس کے ساتھ اچھا وعدہ ہے. جس کو دنیا بہت زیادہ ملی ہوئی ہے وہ تو قیامت کے دن حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا. اس کی جواب دہی بھی بہت بڑی ہے اور سزا بھی ہے، کیونکہ اس کا آخرت سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، آخرت کے لیے اس کی کوئی ایفرٹس نہیں ہے. ایک کمپیریزن کیا جا رہا ہے اور اس کمپیریزن کے ساتھ آپ کو شعور دلایا جا رہا ہے کہ آپ کس میں ہونا چاہتے ہیں. کیونکہ ہمیں دنیا اتنی اٹریکٹیو لگتی ہے کہ تھوڑی بہت دنیا جانے لگے نا تو دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، ہماری تو یہ نعمت ہم سے چلی گئی. اصل چیز آخرت ہے، اصل چیز وعدن حسنہ ہے، جنت ہے. جب ملے گی تو لوگ دنیا کے سارے غموں کو لمحے بھر میں بھول جائیں گے.